الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم سامعین دی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے فضائل اہل بیت۔ سامعین دی وقار، موضوع کی مناسبت سے میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے محبوب آپ فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں نے تمہارے تک پیغام حق پہنچایا، تمہیں دین دیا، تم بات سننا نہیں چاہ رہے تھے، میں نے تمہارے تک بات پہنچائی۔ اللہ اکبر، کانوں میں انگلیاں لے لیتے، اذیتیں کھڑی کرتے، مخالفتیں، نکتہ چینیاں، بچھے ہوئے کانٹے، پھینکے ہوئے کوڑے، کھودے ہوئے کھڑے، طائف کے بازار، مکی کی گلیاں، شریروں کی شرارتیں، ابو جہل کا آپ پر دھول اڑانا، اللہ اکبر، وہ کیا منظر تھا کہ جسے سن کر دل موم ہو جائے، آنکھیں نم ہو جائے کہ حضور سجدے میں ہیں، آپ کے دوش مبارک پر اوجھڑی رکھ دی۔ اللہ اکبر، کیا کچھ نہیں تھا، لیکن کہا کہ اس کے باوجود میں نے تمہارے تک پیغام حق پہنچایا، اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلح نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى۔ ہاں، ایک چیز میں تم سے مانگتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو میری قرابت دار ہیں ان سے محبت کرنا، میری اطرت سے پیار کرنا، میری اہل بیت سے تم نے محبت کرنی ہے، یہ ہے میرا تم سے مطالبہ۔ یہاں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جب تبلیغ دین کو بے لوث رکھا، اجر کی کسی صورت کو قبول نہ کیا، تو قرابت داروں سے محبت بھی نہ مانگی جاتی؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ جو قرابت داروں سے محبت مانگی گئی ہے، یہ قرابت داروں کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ امت کی ضرورت ہے کہ اگر وہ حضور کے قرابت داروں سے جڑ جاتے ہیں تو ان کی اپنی زندگیاں سنور جاتی ہیں، ان کے اپنے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے، اپنے دین کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور وہ گمراہی سے بچ جاتے ہیں۔ سامعین دی وقار، حضرت زید بن ارقم سامعین دی وقار، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، جنہیں میں رسول اللہ علیہ السلام بھی بھاری کہہ رہے ہیں، وہ کتنی بھاری ہوگی؟ ایک تو اللہ کی کتاب چھوڑی جا رہا ہوں، اور دوسری چیز اپنی طرف چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان دونوں کے دامن کو تھام لوگے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ میرے رسول اللہ علیہ السلام کی دی ہوئی ضمانت ہے کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور جو دونوں چیزیں ہاتھوں میں تھامے رکھیں گے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ میرے حضور نے تو اپنی امت کو دو مضبوط چیزیں دی اور فرمایا کہ اگر ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، تو یہ امت 72-73 گروہ میں کیسے بٹ گئی؟ یہ فرقہ کیسے ہو گئی؟ ٹکڑے کیسے ہو گئی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے کتاب اللہ کو چھوڑا تو کسی نے اہل بیت نبوت کے دامن کو چھوڑا۔ میرے حضور نے تو فرمایا تھا کہ اگر ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو کسی نے کتاب اللہ کی بات تو کی، لیکن اہل بیت کا بغض سینے میں پھلتا رہا، گمراہ ہو گئے۔ اور کسی نے اہل بیت کے نام کی دہائی تو دی، لیکن قرآن کے پارے بھی پورے نہ مانے، تو وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ کامیاب وہ ہوئے جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے۔ اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے، اور جو دونوں چیزیں ہاتھوں میں تھامے رکھیں گے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ میری دی ہوئی ضمانت نہیں، بلکہ یہ آمنہ کے لال کی دی ہوئی ضمانت ہے کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے، قرآن کو بھی نہیں چھوڑو گے اور اہل بیت نبوت کے دامن کو بھی نہیں چھوڑو گے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کافی نہیں تھا؟
اہل بیت نبوت کے دامن کو تھامے رکھنے کی تلقین کیوں کی؟ تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق۔ تو اگر تم کو اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کی تپتی ہوئی ریختار میں اہل بیت نبوت کا کردار موجود ہے، اہل بیت نبوت کا کردار موجود ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔